نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. بھائیو سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے. جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے. اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض میں موجود نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو. اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. نمبر 1 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں. ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت مردود ہے. بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں. تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی. اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ ابن عباس آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں دونوں میں ایک جھوٹے راوی متروک راوی موجود ہیں. جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ متروک راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی. اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے. اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گھڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں.